معزز ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک معروف انٹرنیٹ میں معروف آدمی ہیں، انہوں نے شیعہ عقیدے کے امامت کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے اس پروگرام میں. تو عزیزو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب اللہ کا نام لے کے ہمارے فارمل کوسچنز جو ہے نا وہ شروع کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاکم اللہ خیر. عقیدہ امامت کے متعلق ایک کویسچن ہے. جی جی. علی بھی کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں، یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت سے موجود ہے؟ اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں. یہ مشکل سوال ہے عزیزو. اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ اسکرپٹڈ سوال ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک ڈرامے کی طرح ان کو پہلے سے سمجھایا ہوا ہے، ان کو نوٹ دیا ہوا ہے کہ ایسے سوال کرو. تو ایسا سوال نہیں ہے کہ اس شخص سے پوچھا گیا ہے کہ جس کے لیے یہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے. یعنی یہ شخص آمادہ ہے ذہنی طور پر، اور شاید اس نے جو اپنی تیاری کرنی تھی اس نے کر لی، کیا ہوا ہے تبھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے. یا وہ شخص چٹھی سے پڑھ رہا ہے، اس کے جواب دینے سے بھی اس کے جواب دینے کے انداز سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل اسکرپٹڈ سوال ہے، پہلے سے طے شدہ مسئلہ ہے کہ اس طرح تم سوال کرو پھر میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب سنتے ہیں اس کا جواب کہ شیعہ عقیدہ امامت وہ ان کا جو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل صوفیوں کی طرح ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اب میں مزید بات نہیں کرتا، ان کو بات کرنے دیتے ہیں. بہرحال میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اس میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی. اس میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے. ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے. اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی صاحب کو امام وقت مانتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں. کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے. تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی بھی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے. تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو تو پھر غلام احمد قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبند. تو عزیزو یہ شخص اب اس کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے صوفیوں کے متعلق بات کرتا ہے. تو اس کے جو جملے ہیں میں کچھ ملاحظات میں پیش کروں، پھر ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس شخص کو ہم نے کہا تھا کہ اس شخص کو شیعوں کے متعلق بنیادی معلومات حاصل نہیں ہے. کہتا ہے کہ ایران میں امامت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ امامت سے مراد ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. اس طرح تو ابوبکر عمر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، اور شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ان کے علم کے خاص دروازے ہیں جو غیب کے راستے سے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملا ہوا ہے جو ورثے میں ملا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ایران میں یہ امامت کی یہ تفسیر ہے کہ ان کو صرف پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں. تو عزیزو یہ شخص کی جہالت ہے، یہ نہیں جانتا ایران میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ہاں ایران ایک بڑا ملک ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یا ایرانی ہیں، وہ ملک سے باہر رہتے ہیں،
ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا نظریہ شاذ ہوتا ہے. لیکن ایران کے علماء میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بہت ہی مردود ہے. یعنی اگر علماء کو پتہ چل جائے کہ کسی عالم کا یہ عقیدہ ہے تو وہ اس کو اپنے درمیان سے طرد کرتے ہیں. اس کی کوئی نہ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے، نہ علماء کے دائرے میں اس کا کوئی حیثیت رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو صرف کیا مانے، صرف پولیٹیکل لیڈر مانے. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے یا ان کی نادانی ہے. ایران والے کو ہم جانتے ہیں، ہم نے تو وہ ہم سے ہمیشہ گفتگو رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ من مات ولیس علیہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان نون موت مرتا ہے. یعنی اس کی موت ان نون یعنی غیر معلوم موت مرتا ہے. جاہلیت کا موت کا مقصد یہ نہیں. یہ بھی اس شخص کی جہالت ہے. یہ جہالت ہے کہ وہ جاہلیت کی موت کو اس نے تفسیر کیا ہے کہ وہ بلے ان نون، وہ اس کی موت کا پتہ نہیں کہ کس حالت میں مرا ہے. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حدیث کے متعلق بات کریں گے تو اس کے مزید شاید پہلے بھی ہم اس اردو زبان میں اس حدیث کے متعلق بات کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں جاہلیت کا موت کیا ہے. یہ بھی نہایت ہی گھٹیا قسم کی تفسیر ہے اس حدیث کی کہ جاہلیت کی موت کو کیا تفسیر کریں، جاہلیت کی موت کو تفسیر کریں کہ اس کی موت ان نون حالت میں ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کا جملہ ہے کہ کچھ غالی شیعہ ہیں کہ امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں. اچھا، کچھ غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں. بھائی اس شخص کو نہیں معلوم، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ غالی شیعہ ایسے ہیں کہ امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے شان میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ نبی کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایمان لانا اور ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلو ہے. اب اس بیوقوف کے متعلق میں کیا کہوں؟ یہ سب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. شیعہ اثنا عشری جو ہے، سب شیعہ اثنا عشری بلا استثناء ان کا عقیدہ یہی ہے. یہ غلو نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کی جانب سے منصوب ہیں، منصوص ہیں، مخصوص بالامامہ ہیں. شروع خلقت سے وہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. یہ بالاجماع شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے. وہ اس میں غلو کی کوئی بات ہی نہیں ہے. غلو یہ نہیں ہے. اور یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ہے، وہی عصمت دیا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایک ائمہ طاہرین علیہ السلام کا پہ ایمان لانا واجب و ضروری ہے. جو ان کا انکار کرے وہ در حقیقت کافر ہوتا ہے. ظاہر میں مسلمان ہو سکتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر دنیا میں صرف دنیا میں احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں کافر ہوتا ہے. وہ کافر ہی کفار کے ساتھ ہی مشہور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ مگر یہ کہ وہ مستضعف فی الدین ہو. مستضعف فی الدین تو وہ بت پرست بھی مستضعف فی الدین ہو، ان کا بھی چھوٹ ہے، وہ الگ بات ہے مستضعف فی الدین کا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ اس کو سمجھتا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ ایک اسکرپٹڈ سوال اس شخص سے کیا گیا ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کیا سوال کرتا ہے. آڈینس سے کوئی سوال اٹھتا ہے، انسان کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا تو وہ کچھ غلطی کر جاتا ہے. تو اس میں کچھ گنجائش ہے، اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. انسان کو اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے جس کا جواب نہیں ہے تو انسان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ اگر اچانک ایک ایسا سوال سامنے آ جائے کہ فلان آیت کا تفسیر کیا ہے، فلان فرقے کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. بھائی نہیں معلوم، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بجائے ایک انسان جھوٹ بولے. لیکن یہ تو اس طرح کا پوزیشن نہیں ہے اس کا نا. اس کا تو اسکرپٹڈ سوال ہے، پہلے سے طے شدہ سوال ہے. طے شدہ سوال کے باوجود یہ تشیع کے متعلق ابتدائی معلومات الف بے نہیں جانتا کہ شیعوں میں نظریہ امامت میں یہ غلو نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ائمہ علیہ السلام اللہ کی جانب سے منصوب ہے، اللہ کی جانب سے منصوص ہیں، انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، ان پہ ایمان لانا اسی طرح لازم و ضروری جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ ان کے درگاہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں، ملائکہ ان کے اللہ کی جانب سے ان کے لیے علم لاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ ہر سال جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ لیلۃ القدر میں، اس سال کے جتنے من کل امر، اس سال میں جتنے مقدرات ہیں اس کا علم لے کے آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام. یہ تو ابتدائی، یہ کوئی اس میں کوئی کون کہتا ہے کہ غلو ہے مذہب شیعہ میں؟
آپ مجھے دکھائیں کہ ایک شیعہ عالم ہو اس نے کہا کہ یہ غلو ہے. یہ بے اجماعی باتیں ہیں. ہاں ہو سکتا ہے یہ ہے کہ بعض شیعوں کو پتہ نہیں ہے, تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا طالب علم ہو شیعوں کا, اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا طالب علم بھی ہوگا, کوئی مولوی ہوگا کہ ان باتوں کا اس کا پتہ نہیں ہوگا شیعہ مولوی کو. ہو سکتا ہے کوئی جاہل ہو مولوی ایسا, اس کو پتہ نہیں ہو تو وہ کہہ دے, یا وہ تقیہ میں کہہ دے کہ ہمارا عقیدہ نہیں. لیکن یہ کوئی یہ غلو نہیں ہے. غلو یہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ مانے, نستجیر بولو خالق مانے ان کو, یہ غلو ہے. یا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ ہم خالق نہیں ہیں, ہم رازق نہیں ہیں, خالقیت اور رازقیت ان کو سونپتے ہیں. جی ہاں یہ غلو ہے. باقی یہ غلو نہیں ہے. ان کو الہی صفات ہیں, وہ یہ صفات اللہ کے لیے مخصوص ہیں, عقلی طور پر یا نقلی طور پر وہ اللہ ان سے منسوب کر نہیں. یہ غلو ہے. یہ غلو نہیں ہے کہ وہ منسوب من اللہ ہیں. اچھا اچھا تو دیکھیں اس کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم, اور یہ واضح ہے اس شخص کے متعلق. ابتدائی باتیں ہمارے مذہب کے متعلق نہیں معلوم, یہ تو چھوڑیے, ان کے اپنے مذہب کے متعلق بھی نہیں معلوم. ہم نے کہا ان کا اور مولوی اسحاق صاحب کا ان کے باتوں کا جواب ہم 2 مراحل میں دیں گے عزیزوں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ان کی باتوں کو چھیڑیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مثلا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس ملائکہ کیسے آتے ہیں, یہ کیسے ختم نبوت سے منافات رکھتا ہے, اس کا جواب کیا ہے. ایسی باتوں کا جواب ان سے دینے سے پہلے وہ اگلا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا عقیدہ امامت کیا ہے. جناب محمد علی مرزا صاحب یا ان سے بڑھ کر علماء کو خطاب کرتے ہیں, ان کے گزشتہ علماء کو خطاب کرتے ہیں, جتنے ان کے ابو منصور ماتریدی سے لے کر آج تک ماتریدیہ کے جتنے علماء ہیں, ابو الحسن عشری سے لے کر آج تک جتنے ان کے علماء ہیں, احمد بن حنبل سے لے کر آج تک جتنے حنابلہ اور حشویہ اور مجسمہ کے علماء ہیں, ان کو خطاب. آپ کا نظریہ امامت کیا ہے؟ آپ شیعوں کے عقیدہ امامت پہ آپ تنقید کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کیا ہے. میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان کا عقیدہ امامت اتنا احمقانہ ہے اور اتنا گھٹیا ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ امامت سر علن لوگوں کو بتائے کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے. میں نے کل 1 گھنٹے خارج جب ہم کہتے ہیں یعنی متن دکھائے بغیر, حوالہ جات دکھائے بغیر, ہم نے بتایا, آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں جماعت عمریہ کا, ہمارے مسلمان بھائیوں کا, ان کا عقیدہ امامت بالکل واضح البطلان ہے. بالکل جو اس کا تصور کریں کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے تو اس سے اس کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے. اور ان کے عقیدے خدا جانتا ہے. ایک نقطہ اور مزید اس میں بہت اہم نقطہ ہے, وہ بھی دیکھیے کہ ان کا عقیدہ امامت اگر اچھی طرح سے تصور کر لیں تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ امامت جو شیعوں کا ہے وہ 100% صحیح ہو. دیکھیں یہ تو مرحلے آپ کی خدمت میں آپ نے ذہن میں رکھی ہے. کل ہم نے باہر خارج سے مفصل بات کی کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے. آج حوالہ جات دکھانے کا دن ہے. البتہ عرض کریں کہ ہم پہلے غدیر کے تقاریر میں ان باتوں کو زیادہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اردو زبان میں. اب مختصر میں 2-3 منٹ میں وقت لوں آپ کا ان کا عقیدہ امامت بیان کروں. بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں. حالت یہ ہے کہ قرآن جمع نہیں کیا گیا ہے, سنت مدون نہیں ہے. صحابہ اکثر تازہ مسلمان ہیں, یعنی اکثر صحابہ جو مسلمان ہوئے فتح کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, طلقاء ہیں, اور یہ پیسے دے کر چندے دے کر ان کو مسلمان کیا گیا ہے ان میں سے بہت سارے. اور جو پرانے بھی مسلمان ہیں ان کی کوئی علم و تہذیب نہیں ہے, نہ علم ہے نہ تہذیب ہے. اکثر کی علم کم تہذیب کم, یہ بات سب ہم ثابت کریں گے. اور یہ بھی ہے کہ صحابہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب مخلص مسلمان ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ یہ جان قربان کرنے والے ہیں. اس کے بالکل برعکس, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چال پہ چلو گے, جس طرح اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت کی, اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نہایت موذی, نہایت غیر فرمان بردار, اور نہایت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوتاہی اور تقصیر کرنے والے لوگ تھے. سمجھ میں آ رہی؟ حالات یہ ہیں اس زمانے کے حالات کو اب میں حوالے دکھاؤں گا. نبی میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ادعا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, اور یہ بھی پتا ہے کہ
کہ وہاں قرآن جمع نہیں ہے، سنت بھی کسی کتاب کی شکل میں مدون نہیں ہے، اور صحابہ کی بھی یہ حالت ہے، اکثر تقریباً سب کے سب ان پڑھ، اور اس کے علاوہ ان میں مخلصین کی تعداد بھی بہت کم۔ اچھا، یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو چلنا ہے، ان کی جانب سے جو شریعت آیا ہے، جو علم آیا ہے، جو ہدایت آیا ہے، صرف فقہ و احکام نہیں ہے بلکہ عقائد بھی، اس کو جاری رکھنا ہے، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا کہ وہ اس دین کو کامل کرے، یہ بھی ہے۔ ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خبردار کیا ہے کہ میرے بعد جو ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور صحابہ کو بتایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور بتایا کہ تمہارا جو فتنہ ہے وہ دجال کے فتنہ، صحابہ کو کہا کہ تمہارا جو فتنہ ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایسے لوگ امام بنیں گے مسلمانوں کے جو شیطان سے بھی وہ ملعون ہیں، یہ بھی بتایا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان فرقے میں تقسیم ہوں گے میرے امت، اور یہ جو ہے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اصل خلاف جو مسلمانوں میں ہے وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت پر ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے، ابھی ہم حوالے دکھائیں گے ان باتوں کا۔ لیکن ان سب کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اچھا، وہ دنیا سے گئے اور کچھ بولا ہی نہیں، کہ ان کے پاس جو مسئلہ امامت سب سے خطیر ہے، اور سب اختلافات اسی کی وجہ سے ہیں، سب ضلالتیں اسی پہ اختلاف کی وجہ سے ہیں، تو اس پہ کچھ بولے ہی نہیں۔ نہ یہ بولا کہ میں کسی کو تعین کرتا ہوں، نہ یہ بولا کہ تم کسی کی تعین کرو، ہاں، کچھ بھی نہیں بولا۔ ادعا کیا بس کہ دین کامل ہے۔ اللہ نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا ان کو، اور لیکن یہ توضیح نہیں دی کہ ان کے بعد مسلمان کیا چارہ کریں گے امامت و خلافت کا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نہ کوئی قرآن میں کوئی آیات، نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خطبہ، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر دین کامل ہے میرے عزیزو، تو اس مسئلے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت نہ ہو؟ جو اللہ جو مہربان ہے، اس کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجنا اس نے، قرآن کے بعد دوسرا اس نے کتاب نہیں بھیجنا، اور مسلمانوں کے لیے بھی حجت بھی تمام کرنا ہے نا، حجت بھی تمام کا اللہ کی جانب سے ہدایت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو ایسا ادھورا چھوڑ دیا ہو؟ اچھا، پھر ان کا مسئلہ امامت کیا ہے؟ مسئلہ امام کیسے بنتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ امام 3 طریقوں سے بنتا ہے۔ ایک تو اختیار سے بنتا ہے، یعنی لوگ اختیار کریں گے، اہل حل و عقد اختیار کریں گے، کسی کو امام بنائیں گے، ان سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ۔ اگر یہ واقعاً کوئی شرعی طریقہ کار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو امام بننا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ امت کے اہل حل و عقد اختیار کریں گے، تو کوئی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ سب بناؤ، یعنی من گھڑت باتیں اپنے جیب سے بناؤ، دین میں داخل کرتے جاؤ، دین میں داخل کرتے جاؤ۔ آپ اب شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہے کہ یہ اجتہاد ہے، اب اجتہاد کا جواب دیں، کوئی نہ آیت قرآن نہ کوئی حدیث ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پچھلے والا خلیفہ دوسرے والے خلیفے کو، اگلے والے خلیفے کو تعین کرے گا، وصایت کرے گا، وصیت کے ذریعے اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اچھا، تم تو کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا، امت پہ چھوڑ دیا، تو اس کی کیا پچھلے والا خلیفہ اگلے والے خلیفے کو تعین کرے؟ اس کی کوئی حدیث دکھاؤ، اس کی کوئی آیت دکھاؤ، نہ حدیث نہ آیت، کچھ بھی نہیں۔ تیسرا طریقہ کار امامت کا یہ ہے ان کے نزدیک کہ جو بھی شخص تلوار کے زور سے مسلمانوں پہ حاوی ہو جائے تو وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، اس کا شرعاً اطاعت کرنا واجب ہے، اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ بھی عقیدہ ہے کہ خلیفہ جتنا فاسق ہو، جتنا فاجر ہو، شارب خمر بھی ہو تو اس کا اطاعت کرنا واجب ہے اس وقت تک کہ وہ گناہوں کی طرف دعوت نہ دے۔ تو لازمی بات ہے، خلیفہ جو شخص سیاست کر کے خلافت میں آ جاتا ہے تو عمدن کسی کو، علناً کسی کو شراب کے، مسلمانوں کو شراب پینے کی دعوت نہیں دیتا، اس کو ضرورت ہی نہیں، پاگل تو نہیں ہو، اس نے اپنی حکومت بچانا ہے۔ لیکن شریعت میں اس میں وہ اپنے کام چلانے کے لیے، وہ ایک خلیفہ اگر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں اس طرح کے، اور پوری تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ 3 طریقہ کار ہیں میرے عزیزوں ان کے پاس۔ اب اجتہاد کا جو بات ہے نا، اجتہاد کا بات، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی اجتہاد پہ بات کریں گے، ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں
کہ اگر تم واقعاً یہ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے احکام بیان نہیں کیے، وہ امت کے علماء کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بات کہتے ہو، دین میں جھوٹ بولنا، دیکھیں دین میں جھوٹ بولنا یہ تو کفر ہے، انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ اگر واقعاً یہ کہتے ہو کہ بہت سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبیین نہیں کیے، بیان نہیں کیے ہیں، انہوں نے امت کے علماء کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا ہے، ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم امت کے علماء سے وہ اجتہاد کرتے جائیں اور ہمیں بتائے جائیں کہ وہ حکم کیا ہے، تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں اس بات پہ۔ دلیل ہے نا، انسان ایک بات کو، اتنی بڑی بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کا مسئلہ کیا ہے یا دوسرے جتنے احکام ہیں ان کو اجتہاد پہ چھوڑا، اس کی دلیل لے کے آؤ، کم از کم ایک حدیث ہونی چاہیے تو آپ کے پاس۔ وہ معاذ ابن جبل کی کہ میں یمن جاؤں گا تو ان سے معاذ ابن جبل سے کہا کہ تم کیا کرو گے، اس نے کہا کہ میں اگر کوئی واقعہ آیا تو میں کتاب میں دیکھوں گا، پھر سنت میں دیکھوں گا، اس میں بھی نہ ملا تو میں اپنا اجتہاد۔ وہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، ان کے اپنے کتابوں میں صرف ایک ہی حدیث ہے، وہ معاذ ابن جبل والی حدیث، وہ بھی ضعیف ہے۔ اچھا، اجتہاد پر ہم آگے جا کر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد علی مرزا صاحب بولتے ہیں، مولوی اسحاق مدنی صاحب بولتے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے، ہم اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کے ذریعے مسائل بیان کرتے ہیں، امام سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ہم اجتہاد کے متعلق آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کے اجتہاد جو ہے وہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، ان کا اپنا اعتراف ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ دین میں ان کے بڑے علماء نے خلاصہ اجتہاد کی تفصیل آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی تک جتنے ہم نے ادعا کیے ہیں اس کا ہم دوسری زبانوں میں، اردو زبان میں شاید غدیر کے مسئلے پر اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، نظریہ امامت فرقہ عمریہ کا۔ ابھی جو ہے اختصار کے ساتھ ان باتوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم النص، امامت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپے المطبعۃ الازہریہ بالازہار بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی شرح کے ساتھ، یہ جزء ہے ثانی عشر۔ اچھا، یہاں پہ کتاب الاستخلاف و ترک الاستخلاف، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر کے مرنے کے وقت کی اس کی بات ہے، اس کا بیٹا اس سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، اگر میں کسی کو وصی نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وصی نہیں بنایا تھا۔ وفي هذا الحديث دلیل على ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ۔ نووی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنی جانشین نہیں بنایا تھا، کیونکہ عمر نے بولا ہے۔ اچھا، وهو اجماع اہل السنت وغیرہم، یہ اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا اور ان کے غیر علاوہ جو حشویہ ہیں، حنابلہ کے پیروکار ہیں، کیونکہ حنابلہ کو اہل سنت نہیں مانتے، جو حشویہ ہیں ان کو اہل سنت نہیں مانتے، کہتے ہیں اہل سنت اور غیر اہل سنت جو دوسرے فرقے ہیں، مثلا خوارج ہیں، استوائی شیعہ ہوں گے، اس مسئلے پہ سب کا کیا ہے، اجماع ہے۔ مسئلہ اجماعی ہوا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نص نہیں ہے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو انہوں نے اپنا جانشین معین نہیں کیا۔ اب کیا طریقہ کار بتایا؟ کیا یہ کہیں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو تلوار کے ذریعے آپ پہ حاوی ہو جائے، آپ پہ مسلط ہو جائے تو وہ واقعاً شرعی خلیفۃ اللہ ہے، تو واقعاً خلیفۃ الرسول ہے، اس کی طاعت کرنا واجب ہے؟ کہاں بولا ہے انہوں نے؟ کہاں بولا ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی خلیفہ بننے کا ایک طریقہ کار ہے، یا یہ کہ کوئی دوسرا خلیفہ اپنے جانشین کو تعین کر سکتا ہے؟ دلیل لے کے آؤ۔ یا یہ کہ میں اس بات کو امت کے اختیار پہ چھوڑتا ہوں؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب حجۃ الوداع میں انہوں نے فرمایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت علیہم السلام۔ اچھا، کتاب اللہ کی کیا حالت تھی؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، کتاب اللہ کیا آج جس طرح ہمارے زمانے میں ہر گھر میں کئی قرآن کی کے مصاحف موجود ہیں، ہر گھر میں، وہ فون پہ بھی ہیں، آپ کے ویب سائٹس ہیں، ہر جگہ قرآن، کفار کے پاس لائبریریوں میں جاتے ہیں، قرآن کے کئی نسخے ہوتے ہیں. تو کیا وہی حالت تھی رسول پاک سے؟ نہیں، اس طرح نہیں تھی. دیکھیں حدیث ثقلین کو جس ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا قرآن اور میرا اہل بیت، ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. یہ حدیث متواتر صحیح ہے. تو عزیزو، قرآن تو اس وقت متفرق تھا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس کی تصحیح کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اگر قرآن مجموع ہے، ہر ایک کے پاس گھر میں موجود ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم قرآن پڑھ کے اس کو عمل کریں. قرآن تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں قرآن تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں قرآن صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم قرآن کو جمع کرو اور ان پہ عرضہ کرو. اور وہ اتقان میں دوسرے کتب میں اس کے جماعت مخالفین کے اب قرآن کی کہانی آپ کو سنائیں گے. تو جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی کہانی دردناک ہے، اسی طرح قرآن مجید کی کہانی دردناک ہے. یہ جھوٹ قرآن کے متعلق اتنا جھوٹ کہا جاتا ہے میرے عزیزو، شیعوں میں بھی اور جماعت مخالفین میں بھی حقائق کو چھپایا جاتا ہے. ان مسلمانوں کو مستشرقین سے ڈر ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حقائق قرآن کے متعلق بتا دیے تو مستشرقین کا ان کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، اورینٹلسٹ کا. تو کبھی ہم قرآن کے متعلق جماعت عمریہ کے اپنے کتب میں، بخاری، غیر کتب کی بات نہیں کر رہا، غیر مشہور کتب، بخاری مسلم کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا چیزیں موجود ہیں، قرآن کی کہانی کیا ہے، قرآن کتنا ناقص ہے. وہ بخاری کے روایات کی روح سے، مسلم کی روایات کی روح سے قرآن کتنا ناقص ہے، اس کی حد ہی نہیں. یعنی تقریباً عشر قرآن بھی نہیں بچا. اگر بخاری کی روایت کو دیکھیے، میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عشر قرآن بھی ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ شیعوں پہ کیا لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ شیخ قائل بالتحریف ہے، قائل بالنقصان ہے قرآن میں. اور ابھی یہ ابحاث کسی نے آپ کے سامنے شاید نہیں کھولی ہیں، میں نے عربی زبان میں کھولی تھی کئی سال پہلے. وہ خدا جانتا ہے ان کے مولویوں نے کتنے کالز کیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. سب لاجواب ہو گئے، سب لاجواب ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال ابھی نقصان قرآن کی بات نہیں کر رہا ہے، صرف اتنی بات کر رہے ہیں کس حالت میں قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1422، صفحہ نمبر 831. کتاب التفسیر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا عنوان، یہ باب کا، اس فصل کا عنوان یہی ہے. اچھا، اس میں حدیث نمبر ہے 4679. اچھا، اس میں اب جو ہے یہ قرآن جمع کرنے کی کہانی ہے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے. ابو بکر کے زمانے میں یمامہ کے جنگ میں بہت سارے لوگ مر گئے. تو ابو بکر نے عمر سے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ قراء مر جائیں گے، جو لوگ قرآن کے قاری ہیں وہ سب مر جائیں گے. فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ. تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا مگر یہ کہ تم اس کو جمع کرو، قرآن کو جمع کرو. ابو بکر نے کس سے کہا؟ عمر سے کہا کہ یمامہ میں. اور یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے عزیزو. یہ جو ورژن یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا اور کہا کہ میں کبھی ردا نہیں پہنوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر دوں، اور اس کو عرضہ بھی کیا. تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کو رد کیا. وہ کہا قرآن جب ایک دفعہ جمع ہو چکا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام جمع کر چکے ہیں، تمہارے اپنے کتب میں موجود ہے، ہاں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مستدرک حاکم میں ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض، کہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی بچڑ نہیں جائیں گے، جدا نہیں ہوں گے روز قیامت تک. جب انہوں نے جمع کیا ہے تو زید بن ثابت کون ہے؟ ابو بکر عمر کو کیا قرآن آتا ہے کہ ابو بکر عمر سے کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع کرو وإلا یہ ضائع ہو جائے گا، قرآن بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا. دیکھو عزیزو، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ذکر کی حافظ ہیں. ذکر کا سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قرآن. جو مشہور تفسیر ہے یہ متفق علیہ نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. بہت سارے مفسرین کہتے ہیں سے مراد قرآن نہیں ہے، ان کے اپنے فرقے کے. سے مراد کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں تو یہ بالکل بھلے نقصان قرآن اور اس کے بحث سے بالکل اجنبی والی بات ہوگی. لیکن یہ جو مشہور آپ کو واقعہ سنایا جاتا ہے، تفسیر سنایا جاتا ہے، یہی ہے انا نحن نزلنا الذکر اللہ نے ٹیکہ لیا ہے، ذمہ لیا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے، مان لیا. اگر تفسیر یہی ہے تو ابو بکر کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں جمع کریں گے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا؟ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے تو کم از کم یا ابو بکر اس آیت سے ناواقف ہے، یا اگر واقف ہے تو اس تفسیر کو نہیں مانتا، کوئی اس کے پاس کوئی دوسرا تفسیر ہوگا. تو ابو بکر نے عمر سے کہا وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، میرا سوچ ہے کہ قرآن کو تو جمع کر لے یا عمر. اچھا معاف کیجیے، میں نے الٹا کہہ دیا. عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو قرآن کو جمع کر لے، قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن تو جمع کر لے. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر نے عمر سے کہا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے ایک کام کو انجام دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام نہیں دیا، سنت ہی نہیں ہے. جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کو پرواہ نہیں تھی قرآن جمع کرنے کی، اس سے جب ایسے متفرق چھوڑ کے چلا گیا، بتایا بھی نہیں کہ اس کو جمع کرو، سنت یہ امر بھی نہیں دیا کہ جمع کرو، حکم بھی نہیں دیا. اچھا، تو عمر نے بہت التجا کیا تو ابو بکر کو اس نے قناعت دیا. ابو بکر قانع ہو گیا تو ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا. اگر واقعاً ان کو اپنے قرآن کا علم ہوتا تو یہ خود جمع کرتے ہیں نا. ابو بکر عمر کہتے ہیں سب سے افضل ہے، خلیفہ کا کیا کام ہے؟ عمر کو کہہ دیتا کہ تو قرآن جمع کرنا، اس کو خود نہیں معلوم. تو زید بن ثابت سے کہا، زید بن ثابت سے بھی کہا، زید بن ثابت نے بھی یہی جواب دیا کہ کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابو بکر سے کہا کہ تم دونوں کس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ قرآن جمع کرو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے جمع نہیں کیا تو تم دونوں کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو اچھے، تو انہوں نے بہت اصرار کیا. زید بن ثابت کہتا ہے تو میں قانع ہو گیا. فقمت، تو میں نے ہمت کیا، میں نے فیصلہ کیا قرآن جمع کرنا. فتتبعت، تو میں القرآن اجمعہ، تو پھر میں نے قرآن کو ڈھونڈنا شروع کیا. قرآن کو ڈھونڈنا یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ ابو بکر کی خلافت کی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دربار کے لیے، خلافت ابو بکر کے لیے بہت بڑا عیب تھا کہ خلیفہ کے پاس اور کسی کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. کیوں ان کے پاس ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے پاس قرآن ہونی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ان کو پرواہ بھی نہیں تھا قرآن ضائع ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ کے پاس قرآن نہیں ہے. اگر خلیفہ کے پاس قرآن ہوتا، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، تو وہ کیوں وہ التجا کرتا زید بن ثابت سے کہ تو جمع کر؟ اور زید بن ثابت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ادھر پتھر سے نکالو، ادھر پتے سے نکالو، کپڑوں سے نکالو قرآن کے آیات کو مختلف. حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو تھا وہ اسلامی معاشرہ تھا. ان کے فتوحات بھی جو ہو رہی تھیں مختلف ملکوں میں، یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا. اگر دربار کے پاس، حکومت کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں ہے قرآن کا تو یہ تو بڑا عیب تھا نا. قرآن کس کے پاس ہے؟ سید المسلمین علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس تو جانا نہیں، انہوں نے ان سے مراجعہ تو کرنا نہیں ہے. تو یہ اصل میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے مقابلے میں ان سے رقابت کی ایک بات ہے کہ قرآن کو جمع کرو. وإلا اگر قرآن جمع کرنا تھا تو قرآن تو جمع ہو چکا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن جمع کیا. اچھا، میں تو قرآن کی کہانی میں تفصیل سے پڑھ گیا، صرف بات ہے، مقصود اتنا ہے، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن متفرق تھا، جمع نہیں ہوا تھا. صرف اتنی بات یاد رکھو، یہ اہم ہے. ہمارے موجودہ بحث کی مقصد کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا، کہانی قرآن کی اور ہے. تو میں نے قرآن کو جمع کیا من الرقاع والاکتاف والعصب وصدور الرجال. کچھ آیتیں کاغذ کے پرچوں پہ لکھی تھیں، کچھ آیتیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ ہڈیوں پہ لکھی ہیں، اور کچھ آیتیں کہاں پہ لکھی؟ پتوں پہ، درخت کے پتوں پہ لکھی. تو میں جمع لفظ دیکھیں، فتتبعت القرآن اجمعہ، تو میں نے شروع کیا ڈھونڈنا. تتبع کہتے ہیں ڈھونڈنے کو، جستجو کرنا کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں ہے.
تو کہیں آیت ملتا ہے پتھر پہ لکھا ہے، کہیں قرآن ملتا ہے کہ وہ ہڈی پہ لکھا ہے، کہیں قرآن ملتا ہے کیا تو یہ قرآن کو اس طرح چھوڑ کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے تو اور حکم بھی نہیں دیا کہ اس کو جمع کرو، اور خلیفہ بھی معین نہیں کیا. یعنی یہ اسلام کے جو خستہ حالت ہے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، وہ مشہور کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ بنایا، مدینہ اسٹیٹ بنایا. کوئی اسٹیٹ کچھ بھی نہیں تھا. میرے عزیزوں، مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی اس زمانے میں. وصدور الرجال، اور بعض آیتیں ایسی تھی کہ کسی کے پاس ہی نہیں ہے، وہ صرف بعض لوگوں کو زبانی یاد ہے. تو میں نے جمع کرنا شروع کیا. حتی وجدت من سورة التوبہ آیتین مع خزیمہ الانصاری لم اجدہما مع احد غیرہ. صرف اس طرح ہوا کہ دو آیتیں جو تھے صرف خزیمہ کے پاس تھا، اس کو زبانی یاد ہے، کسی اور کو یاد ہی نہیں ہے. اور وہ آیت یہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. تو اس طرح اس واقعے کو بخاری نے اپنی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہے. مقصود یہ ہے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، وفات کے وقت، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا اہل بیت. قرآن تو جمع ہی نہیں ہے. اس کا وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ در اصل دونوں حکم ایک ہیں، قرآن کی اتباع کرو، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. کیونکہ قرآن صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھے اس وقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اور حجت الوداع کے وقت. اور اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ بھی اٹھایا تھا، اسی حدیث ہے ثقلین کے وقت، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. تو در حقیقت جو قرآن کا اتباع کا حکم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ قرآن کسی کے پاس تھی ہی نہیں، وہ بھی در حقیقت اہل بیت اور امیر المومنین علیہ السلام کے اتباع کا حکم تھا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ قرآن کی حالت. اب بات رہا کہ سنت کی، حدیث کی. کیا حدیث اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئے گا، کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا. ہم نے تمام احکام دین کن سے لینا ہے؟ انہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا. تو وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ بالکل ان پڑھ ہے. 99% لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اب اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ دین چلے گا قیامت تک. ادعا تو یہی ہم مسلمانوں کا ہے کہ یہ دین، یہ پکا نبی ہے، یہ سچے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس دین کو قیامت تک چلنا ہے. اچھا، تو یہ سب اتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ان کو پتا ہے اخبار ما سبق، اخبار ما یاتی، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، سب معلوم ہے. اخلاق کیا ایسا ہونا چاہیے، حسن معاشرت کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، کون سے کپڑے پہننا بہتر ہیں، صحت کے لیے کون سی چیزیں مضر ہیں، سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا. اور اس کے بعد اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں، حکومت چلانے کے کیا احکام ہیں، لشکر کشی کے کیا احکام ہیں، صلح کرنے کے کیا احکام، یہ سب اللہ کی جانب سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بتایا. دین کامل ہے نا یا دین ناقص ہے؟ اگر دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ احکام ہونے چاہیے. وإلا اگر حکم ہی نہیں ہے تو یہ تو ناقص ہے نا. اچھا، تو یہ سب سنت میں. قرآن تو متفرق، قرآن کی تو ہم نے بات کر دی. اچھا، کبھی یہ سنت میں موجود ہے یہ چیزیں سنت میں کیا کام موجود ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کوئی نہ کتابت ہے سنت کی. ہاں، کچھ نوشتہ جات ہیں بعض صحابہ کے تھے، وہ ہم تک نہیں پہنچی. اور وہ نوشتہ جات جو تھیں، مثلا کسی کے پاس 5-10 صفحے ہوں گے، 20 صفحے ہوں گے، وہ اس طرح نہیں کہ پورا سنت مدون ہے. وہ کسی کو کوئی لفظ پسند آیا، اس نے لکھا، اور وہ کیا تھا ان صفحات میں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ بچی نہیں ہے. سمجھ میں؟ وہ کچھ بعض صحابہ، سنت کی کوئی تدوین نہیں ہوئی. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ قرآن تو ادھورا چھوڑ دیے، وہ ویسے ہی متفرق چھوڑ کے چلے گئے. حکم بھی نہیں دیا تو جمع کرو، کسی کو سونپا بھی نہیں. اچھا، امیر المومنین علیہ السلام کو سونپا ہے، بالکل ہمارے نزدیک. مخالفین تو نہیں کہتے کہ ان کو حکم دیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام قرآن کو جمع کرے. وہ تو یہ روایت نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ اپنے سے انہوں نے جمع کیا تھا. اچھا، سنت کا کیا حالت ہے؟ احادیث کا، ان کے جو کلمات ہیں، وہ یہ سب کیا وہ مدون، محرر، مکتوب اس زمانے میں تھا؟ نہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لکھو؟ بلکہ یہ بالعکس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حدیث تم نہ لکھو. تو کیا طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان کی ہدایت، ان کی سنت ہم تک پہنچیں؟ ہم آج 15ویں صدی میں، ہمارے بعد 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد لوگ آئیں گے، 5000، ان تک ان کا ہدایت ان تک پہنچیں.
یہی کہ لوگوں کے حافظے میں رہیں، جو زید بن ثابت کو یاد رہا، یہی بس حافظ. وہ زید بن ارقم خود کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری یادداشت صحیح نہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں سے بہت سارے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری یادداشت صحیح. ایسے لوگوں پہ اتکا کرنا سنت ہم تک پہنچانے کے لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے صحابہ کے متعلق تو انہوں نے خود فرمایا کہ تم یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، تم جہنمی ہو جاؤ گے، حوض کوثر پہ آؤ گے تو ملائکہ تمہیں دور کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں کہ بدعتی ہیں، وہ حدیث آ جائیں گے آپ کے سامنے. تو کچھ جو صالح صحابہ بچ گئے، کیا ان کی صرف ان کے حافظے پر اتکا کرنا، ان کی میموری پر، اور ان کے بعد جو نسل آئے گی ان کی میموری پر. سنت کی تدوین کب شروع ہو گئی دوستو؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، بلکہ سقیم مسلم، چھاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1468 پہ حدیث نمبر 3004 میں روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا عنی، میری کوئی حدیث تم نہ لکھا کرو. ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحہ. ہاں، اگر میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو آپ نے لکھا ہے میری زبان سے تو اس کو تم محو کر دو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ تم میری کوئی حدیث نہ لکھو. تو حدیث کی لکھائی اگر حکم ہے یہ ہے کہ نہ لکھو، اور پھر ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں عزیزو، اللہ کی اب تک جو ہم جماعت مخالفین کے احادیث ہم تک پہنچی ہیں جس طریقہ کار سے کہ وہ سینوں سے، پہلے بات ہے صدور رجال میں سے صدور رجال کو منتقل ہوئے اور بعد میں لکھا گیا. کیا یہی طریقہ کار تھا؟ کیا یہی طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ یہی طریقہ کار ہونی چاہیے؟ اور آج ہم ہیں اور احادیث ہیں، جماعت مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ احادیث ان میں سے صحیح کون سا ہے، غیر صحیح کون سا ہے. اور صحیح حدیث، کیونکہ عزیزو میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطعی الصدور. جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطعی الصدور، کہ یعنی واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے. صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں، اس کے رجال سب ثقہ ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی انقطاع نہیں ہے. سب رجال اس کے ثقہ ہیں، مثلا 5 6 7 واسطے ہیں، اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. بس صرف اب یہ کہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا یا نہیں بولا، یہ صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر ہم قطعی حدیث ان کے دیکھیں کہ واقعا قطعی وہ بہت کم ہے ان کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی؟ اور صحیح حدیث کون سے ہے، صحیح حدیث کون سے نہیں، کتنا نزاع، کتنا مشکل کام. تصحیح احادیث یہ خود ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک بات کی بات نہیں ہے. بہت سارے ان کے طالب علم مولید 5 سال 10 سال پڑھتے ہیں، ان کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے. تصحیح احادیث بہت جہابزہ کا کام ہے. بہت محقق، بہت بڑا محقق ہو کہ اس نے اپنی عمر لگائی ہو حدیث میں، پھر جا کے وہ تصحیح کر سکتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے. تو عزیزو، اتنا دین جو سہل تھا، سمحا تھا، واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی طریقہ کار تھا کہ میرا حدیث جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو کے آنے والی نسلوں کو پہنچے، کہ وہ ہمیشہ نظام میں رہے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حدیث صحیح کون سی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر وہ بھی جو صحیح حدیث ہو وہ بھی پتہ نہ ہو، اطمینان نہ ہو کہ واقعا قطعی الصدور ہے یا نہیں. عزیزو، حدیث سے صحیح، یہ کہتے ہیں حدیث سے صحیح حجت ہے. ہو سکتا ہے حدیث سے صحیح وہ واقعا صادر نہیں ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ حجت ہے ہمارے نزدیک. کہتے ہیں خبر واحد کے دلائل ہیں، علم اصول میں خبر واحد حجت ہے. لیکن یہ واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، یہ جملے نہیں بولے ہیں، یہ صحت کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو واقعا یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے کبھی مہلت دی تو میں ایسی باتیں ہیں عزیزو جو میری تحقیق میں ہیں، جو کسی کے پاس میں نے نہیں دیکھا ہے. یہ باتیں کبھی میں جماعت عمریہ کے احادیث کے متعلق بات کروں کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. میرے عزیزو، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ علم حدیث پہ ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں شیعوں کا منہج تصحیح حدیث کیا ہے. عزیزو، شیعوں کا جو نقل حدیث ہے نہایت ہی علمی، نہایت قابل اطمینان، اور جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. انشاءاللہ ان کے سب اصول حدیث جو ہیں وہ باطل ہیں. اب سب تھا شاید میں نے مبالغہ کہ اغلب اصول حدیث جو ہیں ان کے باطل ہیں. اب یہ جملے جو میں نے کہے یہ آپ کے پاس
کیا کہتے ہیں ادھار رہیں، آپ کا قرضہ، آپ کا طلب. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو حدیث پہ بہت بات کریں گے. یہ کتاب ہے فتح الباری، احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی کی کتاب، جزء اول چھاپے المکتبۃ السلفیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 194 میں ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر یہ بخاری کی روایت ہے کہ بخاری نے روایت کیا ہے کہ کیا کتب عمر بن عبد العزیز، حدیث نمبر 34. عمر بن عبد العزیز نے ابی بکر بن حزم کو روایت کیا، اس کو معاف کیجیے، اس کو کتابت کیا، خط بھیجا. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. عمر ابن عبد العزیز ابن عبد الملک ابن مروان ابن الحکم، یہ بنی امیہ شجرہ ملعونہ کا ایک خلیفہ ہے. سنہ 99 میں اس کی حکومت ہوئی ہے عمر ابن عبد العزیز کی، اور سنہ 101 میں یہ وہیں گیا ہے جہاں عمر گیا. اچھا، اس نے یعنی یہ سنہ 99 میں اس کی حکومت ہے. اب اس خط کو اس نے سنہ 100 میں لکھا ہے، سنہ 99 میں لکھا، جو بھی ہے. اس نے خط لکھا کہ دیکھو جو حدیث آپ کو انظر، وہاں پہ دیکھو، ڈھونڈ لو، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہے، ملتا ہے، اس کو لکھا کرو کہ مجھے ڈر ہے دروس العلم و ذہاب العلماء، کہ علم، دروس کہتے ہیں کہ فرسودہ ہو جانا، بالکل کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی ہلاک ہو جانا، تباہ ہو جانا. علم سے مراد حدیث ہے کہ احادیث تباہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گے. احادیث یعنی کسی کو وہ جب محفوظ نہ ہو کتاب کی صورت میں تو لازمی بات ہے، یاد نہیں رہتا لوگوں سے. وذهاب العلماء، اور جو علم جانتے ہیں حدیث جن کو یاد ہے وہ بھی مر جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے شرح میں ابن حجر لکھتے ہیں یستفاد منه ابتداء تدوین الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث سے اس کتابت جو ہے، کتاب خط ہے عمر ابن عبد العزیز سے، اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتداء ہے کب، کس بات کا، کتابت حدیث نبوی کا، تدوین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتداء ہے. یہ کون سا سنہ ہے اس کی؟ اس نے اگر اپنے شروع حکومت میں بھی لکھا ہو نا، سنہ 99 میں، سنہ 102 تک اس کی حکومت تھی، 102 تک. اچھا، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْحِفْظِ، اس سے پہلے مسلمانوں کا، راویوں کا کیا تھا؟ اعتماد تھا حفظ پر، اپنے حافظے پر. حفظ انسان کا معصوم ہوتا ہے میرے عزیزو. حفظ انسان کا، یعنی خطبہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے 10 صفحے، 5 صفحے، تو وہ کس کو یاد رہتا ہے میرے عزیزو؟ واقعاً جماعت عمریہ کے پاس ایک خطبہ بھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ایک خطبہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے حفظ پہ اعتماد کرتے تھے. تو کیا اللہ کے نزدیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم تک ہدایت پہنچانے کا اتنا ہی غیر محفوظ اور غیر قابل اعتماد طریقہ کار ہے کہ لوگوں نے سنا، کسی نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے کو سنایا. انسان کی میموری جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کے میں کیا ہے، اب انسان ایماندار ہونا تو اس کے حافظے میں آپ شک کر سکتے ہیں، باقی اس پہ جھوٹ کہتے ہیں چلے جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، تعصبات ہوتے ہیں، اور جہل ہوتا ہے لوگوں کا، قبائلی دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ مختلف وجوہات کے بنا پر دین میں بدعت داخل کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو کیا اتنے غیر علمی طریقے سے، غیر مطمئن طریقے، یہی طریقہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک ہدایت پہنچانے کا. فلما خاف عمر بن عبد العزیز وكان على رأس المئة الأولى، سنہ 100 کے ابتداء میں اس نے حکم دیا کہ حدیث ضبط کرو، حدیث کو لکھایا کرو. لیکن یہ کہ وہ ابتداء تھی حدیث لکھنے کی، لیکن واقعاً احادیث لکھی گئیں. اس نے ایک حکم دیا، کتنے اس ابو بکر بن حزم نے کتنے احادیث لکھی وہ تو ہمیں نہیں معلوم. یہ ابتدا ہوئی ہے، لیکن واقعاً بعد میں احادیث لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا ہے. یہ جو ہے ایک ابتدائی بات ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ نے بھی خبر دی، انہوں نے خود خبر دی ہے. قرآن غیر مدون، حدیث غیر مدون، نہ قرآن جمع نہ حدیث جمع. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ بڑے عالم تھے، صحابہ بڑے فقیہ ہیں، صحابہ بڑے عالم ہیں. جب ان کی اچھی تربیت ہوئی ہے، جب صحابہ کی اچھی طرح سے تربیت ہوئی ہے
تو چلیں کم از کم اگر کتاب نہیں ہے، لکھا نہیں گیا، ان کے علم پہ اعتماد ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے اتنے شاگرد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اسلام کے احکام ایسے سکھائے ہیں ان کو کہ ان کو بس ان کے ہوتے ہوئے اگر کتابی صورت میں نہ بھی ہو تو اتنا کوئی ضرر نہیں ہے. اگر کتاب ہوتا تو اچھی بات تھی. چلیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کے مثلا 20 جلد کتابیں لکھے جاتے، اس وقت اتنی امکانیات نہیں تھی اس بات کی، ممکن نہیں تھا، کیونکہ لوگ ہی ان پڑھ ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، لکھتے بھی تھے، لکھنے والا کوئی نہیں تھا 20 جلد کتابیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن فرض کرتے ہیں اگر لکھا جاتا، وہ محفوظ رہتا، وہ کتابیں ہم تک پہنچا، آپ کہیں گے وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ ممکن نہیں تھا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، ان کی نسل کی ایسی تربیت کی کہ ان کو اچھی طرح سے علم حاصل ہو. تو عزیز، صحابہ کی اکثریت وہ آخر میں مسلمان ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کی تربیت بڑی، ان کے علم بہت ہے وہ آخر میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، اکثریت صحابہ کے. حقیقت یہ ہے. اور جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کو چھوڑیے، جو صحابہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی کیا حالت ہے؟ ان کی کیا حالت ہے علم میں، مسائل دین میں؟ میرے عزیزو، ان کے مثال میں ایک لیتا ہوں، عمر ہیں ایک مثال ہے ابو بکر. ان ابو بکر کے علم کی کیا حالت ہے، عمر کے علم کی کیا حالت ہے؟ تو ان کے پاس کچھ ہے عمر سے یا ابو بکر سے کہ اس کے علم دکھائے. میں عمر کے ایک دو روایات ان کے کتب میں دکھاتا ہوں کہ یہ ان کے نزدیک جو سب سے عالم ہے، جو سب سے فقیہ ہے، جو سب سے اس کے تربیت یا جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طور پہ کیا، اس کو ابتدائی باتیں نہ دین کی معلوم ہے، نہ قرآن کی معلوم ہے، نہ احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسلم، ترجمہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان، یہ جلد نمبر 1، یہ ہے صفحہ نمبر 448 میں. اچھا، حدیث کون سی ہے بھائی؟ حدیث نمبر 820. روایت ہے، ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا. عمر نے فرمایا کیا؟ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو. دیکھو قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء. ان کنتم مرضی او علی سفر، اگر تم مریض رہو یا مسافر رہو، او جاء احدکم من الغائط، یا کسی کو پخانہ آ جائے، او لامستم النساء، اور عورتوں کو تم ملامست کر دو، یعنی جنب ہو جاؤ. کیونکہ قرآن حیا سے بات کرتا ہے، قرآن حیا. لامستم النساء، مفسرین کا اقوال آپ دیکھیے، یہ کنایہ ہے. عورت کے ٹچ کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتی، ملامست سے. عورت سے جماع کرنے وہ یعنی اس جنابت سے وہ وضو باطل ہوتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور یہ مشکلات اگر پیش آ جائیں کہ تم مریض ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا، یا پاخانہ آپ نے کیا ہے، پیشاب کیا ہے، او لامستم، یا جنابت کی حالت ہے اور پانی نہ ملے، تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پر تم پاک مٹی سے کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فامسحوا، اور مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس کو مسح کرو. سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، اگر تم جنوب ہو تو طہارت حاصل کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین جو ہے وہ میرے لیے محل عبادت، محل سجدہ اور طہور، اس کے ساتھ آپ طہارت ترابیہ حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں. فرمایا قرآن مجید نے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر مٹی نہ ملے تو کیا کرو؟ پانی نہ ملے تو تم اگر جنب ہو جاؤ، تو مٹی نہ ملے تو تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، مٹی کے ساتھ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پہ تم مسح کر دو. ہاں، تو قرآن نے صحیح بتایا، قرآن نے واضح طور پہ بتایا.
اب عمر، اب یہ اگر یہ واقعہ جو ہم مسلم سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر نے فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھو، اجتہاد کیا نا، اب اجتہاد کے متعلق آئندہ جا کر ہم بات کریں گے۔ عمر نے فتویٰ دیا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ اگر تم مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ عمر کو ان آیات کا علم تھا، اس کے باوجود اس نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ تو بالکل کفر ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص جان کر آیت قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو وہ تو بالکل واضح کفر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص آپ کے نزدیک جو سب سے بڑا صحابی ہے اس کا کفر لازم ہے۔ ہاں تو صحابہ پہ بہرحال اعتبار اٹھ گیا۔ اگر کہتے ہیں اس کو علم نہیں تھا تو ہم یہی تو کہتے ہیں، ہمارا ادعا یہی ہے کہ صحابہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تربیت کی اور صحابہ بہت ہی عالم بن گئے، فقیہ بن گئے کہ اب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تو یہ تو ابتدائی چیزیں وہ اس کو نہیں معلوم تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ عمر خلیفہ بن چکا تھا، خلیفے کو صریح آیت قرآن نہیں معلوم، صریح آیت قرآن کس وہ بھی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی شاذ مسئلہ ہے کہ کبھی پیش نہیں آتا۔ عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے میرے عزیز، خصوصاً اس زمانے میں، عمر کے زمانے میں، صدر اول میں، اس زمانے میں پانی کم ہوتا ہے عرب میں، وہاں پہ بہت ہوتا ہے کہ انسان کو پانی نہیں ملتا، یعنی انسان جنوب ہو جاتا ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، آپ اگر جا کے کنویں سے پانی نکال دیں تو نماز قضا ہو جائے گی، پانی نہیں ملتا، یا کسی سفر میں ہیں، کہیں دور ہیں، کنواں دور ہے، وہ وقت نہیں ہے پانی لانے کا، تو پانی کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو بہت پیش آتا ہے۔ اب شہر میں رہتے ہیں، پانی گھر میں پانی کا نلکا ہے، بہت پیش آتا ہے کہ پانی بعض دفعہ انسان کو پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں تو پانی کا نلکا ہی نہیں ہے، کنواں ہے 300 میٹر، اس میں سے پانی نکالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ عمار نے کہا، مسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں، عمر نے کیا فرمایا؟ عمر نے حکم دیا کہ نماز نہ پڑھنا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کا عنوان دیکھیں، اے عمر بولا نہیں، اے امیر الفاسقین۔ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام صرف اور کس کو بولتے ہیں؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی کو، ان کے برادر عزیز کو، برادر بروح برابر کو، ان کو کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ مخصوص ان کے لیے۔ دوسرا جو بھی اس لقب کو ڈالے وہ امیر الفاسقین ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے کہا کہ اے امیر الفاسقین، تم کو یاد نہیں؟ تو پتہ چلا یہ خلیفہ بن چکا تھا اس زمانے میں۔ عمر کو اس کی خلافت سے پہلے اس لقب سے تو کوئی نہیں پکارتا تھا نا، خلافت کے بعد اس کو لقب سے پکارے، تو پتہ چلا یہ خلیفہ بنا ہے۔ دیکھیں جاہل آدمی کو یہ تیمم کا نہیں معلوم، اگر معلوم ہے اور مخالفت کر رہا ہے صریحاً حکم اسلام کا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو جان بوجھ کر قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک ہے بھائی؟ ہاں اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے اور پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے؟ آپ نے نماز، اس زمانے میں بھی اس کو قرآن نہیں تھا۔ اچھا، یہ کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا زمانہ ہے، لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا، پھر ان کو پھونکنا، پھر مسح کرنا، اور دونوں پونچھوں پر۔ عمر نے کہا خدا سے ڈر اے عمار، یعنی سوچ سمجھ، خدا سے ڈر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر حدیث بیان کر۔ دیکھو عزیزو، عمار کیا فرماتے ہیں؟ عمار کو تعجب ہوا کہ عمر ایسا فتویٰ کیوں دے رہا ہے، ایسا صریح قرآن کے خلاف۔ پھر وہ بولا اے عمر تجھے تو یاد ہے ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، سفر میں جنابت ہوئی تھی، تو مجھے اسی زمانے میں قرآن کی آیت اس کو یاد ہے کہ بھئی تیمم کرنا ہے، لیکن تیمم کا طریقہ نہیں معلوم، تو اس نے زمین میں لوٹ ماری ہے۔ تو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کافی تھا کہ اس طریقے سے تم تیمم کرو کہ مٹی پہ ہاتھ لگاؤ، پھر پھونک مارو، پھر چہرے، پھر ہاتھوں پہ لگاؤ، یہ تیمم کافی ہے، اس جنابت دور، نماز پڑھو۔ تمہیں یاد نہیں؟ تو پتہ کیا چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ عمر کو آتا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو انسان بھولنا ممکن ہے لیکن محتمل نہیں ہے۔ عمر کو واقعہ یاد ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو جو بھی ضد ہے اس کے دل میں،
رسول پاک وَإِلَّا کیا وجہ ہے؟ کیسے انسان بھول سکتا ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ مجھے میرے والد یا میرے کوئی ٹیچر ایک دفعہ تیمم سکھا دے تو میں وہ بھول سکتا ہوں؟ آپ بھول جائیں گے. میں ایک دفعہ آپ کو تیمم سکھاتا ہوں، تیمم یہ ہے کہ ہاتھ سر زمین پہ مارو، چہرے پہ بھلو، یہ کرو، ختم بات. پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں، چاہے کہ وہ آپ سفر میں رہیں اور نماز نہ پڑھیں، پھر واپس آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیمم سکھائے، تیمم کا ایک پھر انسان بھول سکتا ہے اس بات کو. اس کا بھولنا تو مشکل ہے. اس کا بھولنا میں نہیں کہتا غیر ممکن ہے، کہتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، غیر محتمل ہے. تو عمر کو تیمم کا پتہ تھا، لیکن بدبختی کی یہ حالت ہے. دیکھیں یہ جان بوجھ کر قرآن کی آیت کی مخالفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس واضح احادیث ہے میرے عزیز اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کہ ابو بکر اور عمر نے بہت سارے احکام عمدن دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چینج کیے. انہوں نے بہت سارے احکام، اذان چینج کیا ہے، نماز چینج کیا ہے، وضو کا طریقہ چینج کیا ہے، نہ کہ ان کو پتہ نہیں تھا. کو پتہ تھا ہی دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، دشمنی اسلام میں، کہ وہ اعتقاد ہی نہیں تھا. انہوں نے چینج کیا ان باتوں کو. لیکن اگر ہم اس کو بات کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں بھائی بھول گیا، تو اگر بھول کی بات لے کے آئیں، فراموشی کی بات لے کے آئیں نا، تو یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. ایک ابتدائی چیزوں کا علم نہیں تھا اس کے پاس. خلافت تو اس کی چلی گئی نا. جو شخص اتنا جاہل ہے کہ تیمم کا نہیں معلوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد، پڑھانے کے بعد، دکھانے کے بعد کہ تیمم اس طرح کرنا، اس کے بعد اس کو نہیں سمجھ نہیں آئی، تو وہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور مسلمین میں کون موجود ہے؟ انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمہ، اللہ اللہ، وعلی بابها انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی. ہاں مسلمین میں کون موجود ہے؟ سید المسلمین، شبیہ الرسول، ابن عم الرسول، زوج البتول، صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ علیہ موجود. اور جو ایسا شخص کہ اگر احسن حالت میں ہم اس حدیث کی تفسیر کریں تو اس کو جہل ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ عمدن مخالفت کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اور پھر وہ دھمکی دیتا عمار کو کہ خدا سے ڈر. عمار کو یہ غلط بات کر رہا ہے کہ تم خدا سے ڈرو. عمار کو کہہ رہا ہے کہ تو خدا سے ڈر. ٹھیک ہے نا. عمار نے اس کو یاد دلایا کہ تجھے کیسے بھول سکتا ہے عمر، تو کیسے بھول سکتا ہے، تجھے یاد نہیں ہے. تو عمار سے کہہ رہا ہے تو خدا سے ڈر. یعنی عمار جو ہے حدیث غلط بنا رہا تھا. اگر عمار، خلافت عمار یاسر جو مہاجرین اولین میں سے ہے، جو سابقین فی الدین میں سے ہے، اگر وہ اس کی سوچ میں، اس کی سمجھ میں، اس کی روایت میں شک ہو سکتا ہے، تو پھر یہ طریقہ کار کہ ہم صحابہ کے ذاکرے پر، صحابہ کے یادداشت پر، ان کے میموری پہ اتکا کریں، اس کے بعد ان کی اگلی والی نسل تابعین اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کی یادداشت دیکھیں عزیز، عمر نے کیا کہا؟ عمر نے کہا کہ تو خدا سے ڈر، خدا سے ڈر. علامہ وحید الزمان صاحب نے عمر کے اس دھمکی کا، کیونکہ عمر کی بے عزتی ہے نا، تیمم تجھے پتہ نہیں ہے. اصل تو بات یہ ہے اس کا جو حمل صحیح ہے اس پہ حمل نہیں کرتا وحید الزمان. کس مسئلے پہ حمل کرتا ہے؟ حمل اس بات پہ کرتا ہے کہ تو سوچ سمجھ کر بیان کر. یعنی عمار، صحابہ جو ہیں غلطی کر سکتے ہیں حدیث میں، ان کی یادداشت میں غلطی ہو سکتا ہے. اگر مقصد یہی ہے تو پھر تمہارے سارے حدیث سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا نا. تم تو کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے. اگر صحابہ کی یادداشت پر، ان کے نقل حدیث پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، نقد کیا جا سکتا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو گئے کہ حدیث غیر مدون اور ایسے جماعت کے یادداشت پر، ان کے حافظے پر اتکا کریں جو غیر قابل اعتماد ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان کی موجودگی میں کتاب لکھنے کی ضرورت کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کون سی؟ مسند احمد بن حنبل، طبع دار الحدیث بالقاہرہ، جزء الثانی. بہت بڑے محقق حدیث کے احمد محمد شاکر نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے. چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، سنہ 1416 میں کتاب چھپی ہے. حدیث نمبر 1656. 1656. اس کیا فرمایا؟ اسناد صحیح حدیث ہے نا. اچھا، ابن عباس سے روایت ہے، قریب روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، انہو قال له
عمر نے ابن عباس کو اس طرح پکارا، یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، یا غلام، یہ لڑکے، کیونکہ ابن عباس سن میں کم ہے، نوجوان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ نوجوان تھا، 13-15 سال اس کی عمر ہے اس زمانے میں. تو عمر کی خلافت میں 17 سال، 16 سال، 18 سال، اب پتہ نہیں کہ عمر کے خلافت کے کس حصے کی بات ہے یہ. اے غلام، هل سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ او من احد من اصحابه اذا شک الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ دیکھیں اس کو خود شکیات نماز کا حکم نہیں ہے، ابن عباس سے پوچھتا ہے. ابن عباس، اے غلام، اے لڑکے، تو نے کبھی سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ نماز میں آدمی کو اگر شک ہو تو کیا کرے؟ رکعات میں شک ہوتا ہے کہ کتنے رکعتیں پڑھی ہیں انسان. تو آپ نے ان سے پوچھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی صحابہ سے، یار تم یار بتاؤ نا. کیونکہ یہ عبداللہ ابن عباس نوجوان ہے، عمر اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس زیادہ شرم کی بات نہیں ہے نا، ایک بڑا آدمی اس سے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس سے پوچھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے اس کا جواب نہیں دیا. فبینا ہوا کذالک، اسی حالت میں، اسی گفتگو میں تھا، اذا اقبل عبد الرحمن ابن عوف آیا. فقال فیما انتما، عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ چلا کہ خلیفہ جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے کوئی بات. خلیفہ جو ہے کہ نوجوان لڑکے سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. فقال، کیا بات ہو رہی ہے؟ عمر نے کہا، سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ او احد من اصحابه اذا شک الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ اے عبداللہ ابن عباس، کیا تو نے عبد الرحمن ابن عوف کو عمر نے جواب دیا کہ میں نوجوان سے سوال کر رہا تھا کہ کیا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے اس نے سنا ہے کہ اگر انسان کو نماز میں شک ہو تو وہ کیا کرے، چارہ کار کے. اور عزیزو، یہ شک نماز جو ہے، نماز میں شک کرنا، یہ کوئی غیر مبتلا بہ نہیں ہے کہ انسان کو کبھی پیش، یہ تو عام پیش آتا ہے. انسان کو شک ہوتا ہے کہ بھئی 3 رکعت پڑھی، 4 پڑھی، 4 ختم کیا، یہ غلطی سے آپ 5ویں رکعت میں چلے گئے ہیں. انسان کو شک ہوتا ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے انسان کو. یہ تو کوئی مگر یہ کہ کہہ دیں کہ آپ عمر معصوم ہے. اگر معصوم ہے تو عبداللہ ابن عباس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر اس کو معلوم ہے تو عبداللہ ابن عباس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ معلوم نہیں ہے نا، تبھی تو پوچھ رہا ہے، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، علم حاصل کرو. خلیفہ علم حاصل کر رہا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کس طرح کرو، شک پیش آ جائے، 2-3 درمیان کے شک آ جائے تو کیا کرو. تو عزیزو، جس شخص کو اتنی ابتدائی باتیں، نہ تیمم کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ تیمم کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، اور یہ ان کے نزدیک سب سے افضل عالم صحابی ہے، تو یہ ادعا کرنا کہ وہ علم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں کوئی علم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عین یقین ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں ظن نہیں ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہے. علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی جانب سے خالص نور، ہدایت بشر کے لیے تا روز قیامت آیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو، وہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، خود اللہ بھی پتہ ہے کہ جا رہے ہوں. تو عقائد میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، تفسیر قرآن میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، الفاظ قرآن میں مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہوگا، الا ماشاء اللہ اب مسائل پتہ نہیں. تو یہ علم جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ علم جس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، یہ علم جس میں کوئی شک نہیں ہے، سب نور یقین ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ یہ امانت الہی، یہ ہدایت ہم تک کیسے پہنچائے، آنے والی نسلوں تک. دنیا سے چلے گئے، کوئی بھی نہیں، دنیا سے چلے گئے، نہ کسی کو خلیفہ معین کیا، نہ کسی کو معلم بنایا، نہ قرآن تدوین، نہ حدیث مدون. صحابہ کو بھی ادعا کرتے ہیں صحابہ کی تربیت ہے، صحابہ میں سے جو آپ کے نزدیک سب سے افضل ہے عمر، اس کے علم کا یہ حالت ہے، اس کی علم کا یہ حال خدا جانتا ہے. اگر ہم عمر کی جہل میں 40 تقریر کرنا چاہیں تو 40 تقریر کر سکتے ہیں. تو اس کے جہل کے واقع وہ خود اقرار کرتا تھا کہ بلے کل الناس افقہ منی حتی العجوزات، کہ سب لوگ مجھ سے عالم ہیں، افقہ ہیں، حتیٰ کہ عورتیں اپنے پردوں میں. تو یہ بھی ادعا غلط ہے. اور یہ ادعا کرنا کہ صحابہ کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ ان کے حافظے پہ اتکا کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. خود صحابہ الا ماشاء اللہ ایک دوسروں کو انہوں نے تختیہ کیا ہے، تکذیب کیا ہے، الا ماشاء اللہ. اب کبھی بات آئے گا نا کہ صحابہ کو نقل حدیث میں ان کو تختیہ کیا ہے، خطا کار قرار دیا ہے اور غلط قرار دیا ہے. صحابہ نے خود اعتراف کیا کہ ہماری جو یادداشت کمزور ہے. اس کے واقعات بہت سارے. اچھا،
اچھا یہ صحابہ علمی لحاظ سے. اب آتے ہیں صحابہ عملی لحاظ سے. وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اپنا جانشین کوئی تعین نہ کریں؟ قرآن متفرق، حدیث غیر مدون. اچھا لوگ اب اکثر لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ پرانے مسلمان ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سارے منافق ہیں، بہت سارے جاہل ہیں، جیسے ابھی مثال ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. اچھا ان کی جو عملی حالت کیا ہے؟ جماعت عمریہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوہ صحابہ کون تھے؟ وہ یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی غلام تھے، جان نثار لوگ تھے. آہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو یہ بھائی جو بھی حکم دے وہ بجا لائیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے عزت کرتے تھے. دیکھیں عزیزو، یہ باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. صحابہ میں انکار نہیں کرتے کہ صحابہ میں ایسے مخلص لوگ تھے، لیکن یہ کہنا کہ سب صحابہ اس طرح تھے یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں. سورہ برات کے آپ آیات دیکھیں گے، اتنے کتنے آیات ہیں، 10 آیات ہیں جو صحابہ ہی کی مذمت میں کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے. الا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات بہت لمبی ہے. صحابہ کی میں حالت بتاؤں. کتاب سقیم بخاری، چاپ دار حیات تراث، چاپ کہاں ہے؟ چاپ دار الفکر، دار الفکر للطباعت والنشر والتوزیع بیروت. یہاں پہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 1773، حدیث نمبر 7049. روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انا فراتکم علی الحوض، فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہنچاؤں گا قیامت کے دن. فرات بولتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں سے پہلے پہنچتا ہے. انا فراتکم، میں آپ سب سے پہلے پہنچوں گا. کہاں پہ؟ حوض پہ. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ. مخاطب کون ہے عزیزو؟ مجلس میں اس وقت کون بیٹھے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تابعین بیٹھے تھے، تابعین بیٹھے تھے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ کہتا ہے، اس جملے کے مقصود کیا ہے عزیزو؟ مجلس میں کون بیٹھے ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ اگر وہ مراد نہیں ہے تو کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آنے والے نسلوں کے لیے ہو، خطاب ان سے ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصریح بھی نہ کریں. یہ آنے والوں کی بات ہے، تمہاری بات نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ وہی، اگر میں آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجلس والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مثلا کسی مسجد میں، کسی گھر میں، 10 لوگ آپ کے دوست احباب ہیں اسی میٹنگ میں، کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ نے تو اس سے مراد کون ہے؟ میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو وہی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ میں جو لوگ اسی مراد ہے. اگر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری مراد یہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو، یہ سب آپ کے عقل پہ ہنسیں گے، کہیں گے کیا بکواس ہے. یہ کسی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص سے مخاطب ہوں، کسی گروہ سے مخاطب ہوں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد میرے کو آنے والے نسلیں. انا فراتکم، میں آپ سب سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا. لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے بعض لوگ میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے. آپ ہی میں سے کچھ حضرات میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے. حتی اذا اہویت لاناولہم، کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، جب میں قریب جاتا ہوں کہ میں ان کا ہاتھ تھام لوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں. میں جب جھک جاتا ہوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں. اختلجوا دونی، وہ میرے سے دور کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ میرے نزدیک لائے جاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جھک جاؤں، ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں، پھر وہ میرے سے دور ہو جاتے ہیں، دور کیے جاتے ہیں. فاقول ای رب اصحابی، ان سے کہتا ہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ، یہ میرے صحابہ ہیں. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، خطاب آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ خطاب اس طرح جو کیا جاتا ہے یعنی تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے. مثلا میں کیا آپ سے کہتا ہوں کہ کیا بات ہے جناب، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مسجد کتنا بڑا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ مسجد بہت بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم، یعنی ان کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں لائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض میں جاؤں گا، میں آپ سب سے پہلے حوض میں پہنچ جاؤں گا. جو بھی شخص حوض میں آ جائے
اور حوض میں سے پی لے تو اس کے بعد کبھی وہ اس کو پیاس نہیں لگے گا. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ. اقوام، ایسے گروہ گروہ لوگ لائے جائیں گے وہاں پر، گروہ گروہ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض پر. اعرفہم، میں ان کو جانتا ہوں، وَيَعْرِفُونِ، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. ثم يحال بینی و بینہم، پھر ان کو وہاں سے دور کیا جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں آپ کو یہاں پہ اس مقدس مقام پہ حوض کوثر پہ بیٹھنے کی اجازت، یہ اٹھ جائے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے. اچھا، اور روایت اس طرح بہت. تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، صحابہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ جا رہے ہیں، قرآن غیر مدون، حدیث غیر مدون. ہاں، صحابہ کی کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اتنی علمی صلاحیت نہیں کہ سب علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں وہ اگلے والے نسلوں تک پہنچائے جائیں. یہ کوئی ہے ہی نہیں صحابہ میں. اور سب سے عالم ان کے نزدیک عمر ہے. حالت بتا دیا میں نے ان کی، آپ کو نماز بھی نہیں آتا اس کو. ٹھیک ہے نا. عملی لحاظ سے دیکھے جائیں صحابہ کی حالت کو ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دیا ہے کہ یہ میرے بعد دین میں کیا کریں گے، بدعت لائیں گے، فتنے اتنے کے عظیم ہوں گے کہ یہ جہنمی ہو جائیں گے. یہ حوض کوثر پہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. صحابہ پہ پھر کیسے اطمینان، کیسے اطمینان؟ اچھا، مزید صحابہ کے متعلق بتائیں. اچھا، میں 1 گھنٹے سے زیادہ بات کیا. مختصر میرے عزیزوں، مختصر یہ کتاب ہے سقیم بخاری، چاپ ادارہ احیاء التراث. یہاں پہ صفحہ 1259 میں 1259 حدیث رقم 7129 عائشہ روایت کرتی ہے. قالت، عائشہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستعیذ فی صلاتی من فتنة الدجال. اللہ 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 اللہ، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا. دجال کا فتنہ بہت عظیم ہے، اس کو اب اس کے متعلق میں مزید نہیں کہتا. یہ روایت دیکھیے عزیزو، کتاب مسند احمد بن حنبل، الجزء 38، جلد نمبر 38، مؤسسۃ الرسالہ، سال 1431 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 334، حاشیہ رقم 3، حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3 میں کیا کہا؟ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم. اچھا، نہایت صحیح حدیث ان کے نزدیک. اچھا، ان حذیفہ نے فرمایا، قال ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دجال کا ذکر ہوا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں. دجال ملعون کا ذکر ہوا تو فرمایا، لأنا، بے شک کہ میں، لأنا، بے شک کہ میں، لفتنة بعضکم، لفتنة بعضکم اخوف عندی من فتنة الدجال، اخوف عندی من فتنة الدجال. بے شک کہ اس طرح ہے کہ آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خوفناک ہے. میں ان کے فتنے سے زیادہ مجھے خوف ہے دجال کے فتنے سے. آپ لوگوں میں سے، آپ کہیے کہ آگے والے نسلوں کو کہا، یہ بیوقوفی بات ہے کہ آگے والے نسلوں کے مطابق مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، صحبت میں جو، انہی سے خطاب ہے کہ آپ میں سے لوگ ایسے فتنے کریں گے، اللہ اللہ اللہ، کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے اعظم ہے، اکبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے عزیزو آپ بتائیے، قرآن غیر مدون، سنت غیر مدون، صحابہ کی کیا حالت ہے؟ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی کوئی علم، بعض عالم ہوں گے صحابہ میں، لیکن اس طرح کے ان کے علم پہ اعتبار کیا جاتا ہے. اور وہ سب علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سب احکام الدین جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ علم سب کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد وہ دنیا سے ختم، دنیا سے ختم. آنے والے نسلیں کیا کریں گے؟ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ایسے ماحول میں، خوب یاد رکھیے، اتنا علم دیا کہ ان سے کوئی بھی سوال کیا کریں وہ جواب دیتا ہے، ان کے جواب میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ظن نہیں ہوتا، وہ
یقینی جواب دیتے ہیں. اللہ کے جو دین ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. معاشرہ کیا مدینے کا اس وقت کا کیا تھا, کیا آبادی تھی, پاپولیشن تھا 4-5 ہزار. عرب کا کیا تھا, 1-2 لاکھ لوگ تھے. ان کے لیے اتنا بڑا معلم بھیجا, اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب اس علم سے محروم. ہمارے پاس کیا احادیث ہیں جو غیر مطمئن, جو صحیح حدیث ہے وہ بھی قطعی الصدور نہیں ہے, اور وہ بھی کم ہے. باقی علماء کا جھگڑا ہے کہ یہ حدیث, یہ کچھ احادیث ہیں یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں, اور کچھ احادیث جو مسائل پہ حدیث نہیں وہ اپنے جیب سے حکم بناتے ہیں, کہتے ہیں اجتہاد ہے. وہ اپنے دل سے حکم بناتے ہیں, کہتے ہیں یہ اجتہاد ہے, وہ اجتہاد کے متعلق آئیں گے. تو ایسے رسول اس ماحول میں کیوں نہیں بھیجا یا اللہ, کہ ان کے ہر بات ریکارڈ ہو جاتی کم از کم. ہاں, ان کا سب خطبے ریکارڈ ہو جاتے, آنے والے نسلوں تک وہ کوئی شک نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, اس معاشرے میں بھیجا. اب صحابہ کا کیا حالت ہے عزیزو, صحابہ کا کیا حالت ہے. علم کے لحاظ سے ہم نے دکھایا آپ کو کہ علم کوئی نہیں. عمل کے لحاظ سے بھی صحابہ ایسے نہیں قابل اطمینان ہو. جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنے میں یہ دجال سے بھی زیادہ فتنے کڑے کر دیں گے, اور کڑے کر دیے انہوں نے. ابو بکر کی خلافت, عمر کی خلافت دجال کے فتنے سے, ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہے. اور بتایا بھی کہ ان میں سے بہت سارے اقوام ہوں گے, گروہ ہوں گے, جن میں صحابہ میں سے جہنم جائیں گے. تو صحابہ میں بھی اتقاب ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب کیا بتائیں گے آپ کو عزیزو, اب بتائیں گے آپ کو آگے والے حلقات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اور یہ بھی بتایا کہ سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. اور یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد بہت سارے خلیفے ایسے آئیں گے, امام ایسے آئیں گے جو شیطان ان سے بہتر ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے کہ ان کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہوگا. یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کے باوجود یہ سب جانتے ہوئے یا اللہ تجھے معلوم ہے, تو آپ کے حبیب کو معلوم ہے, تو امامت کے مسئلے پر, خلافت کے مسئلے پر, اور یہ سب علم و ہدایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے, یہ کیوں تعین نہیں کیا, کیوں یہ طریقہ کار نہیں بتایا. یہ انشاءاللہ ابھی کیونکہ میں 1.5 گھنٹے بات کر چکا ہوں, میں اس کو مزید استمرار نہیں دیتا. انشاءاللہ یہ اگلے حلقات میں آپ سے بات ہوگی. ابھی جو ہے میں آپ کے کالز لینے کی کوشش کروں گا میرے عزیزوں.